السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے پہلے کلیلہ دمنہ کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ کتاب کے تقریباً 216 صفحے تک ہم ترجمہ کر چکے تھے۔ الو اور کوے کی جو کہانی ہے وہ کہانی بالکل ختم پر تھی، وہ کہانی بالکل اختتام پذیر تھی، بس اس کہانی کو ہم ختم کیے ہی جاتے ہیں۔ دیکھیے، میں بلا کسی تمہید کے، بغیر کسی گفتگو کے، گرچہ کے کلیلہ دمنہ کو جو میں پڑھا رہا تھا، اصل میرا مقصود اس چینل کے ذریعے سے عربی سکھانا مقصود تھا، تو میرا کچھ سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے میں نے ختم کیا تھا، آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ كَانَ صَبْرِي عَلَى مَا صَبَرْتُ عَلَيْهِ الْتِمَاسًا لِهَذَا النَّفْعِ الْعَظِيمِ الَّذِي اجْتَمَعَ لَنَا الْأَمْنُ وَالظَّفْرُ وَهَلَاكُ الْعَدُوِّ وَالرَّاحَةِ مِنْهُ۔ کوّا اپنے بادشاہ سے اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد آ کے اس سے کہہ رہا ہے کہ میں جو ان کے پاس جا کر رہا اور میں نے وہاں پر دشمنوں کے بیچ میں رہ کر جو میں نے صبر کیا، اس کے سلسلے میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ كَانَ صَبْرِي، اسی طریقے سے میرا صبر عَلَى مَا صَبَرْتُ عَلَيْهِ، جس پر میں نے صبر کیا، یہ اس عظیم نفع کو تلاش کرنے کے لیے تھا، التماساً لہذا النفع العظیم، اس عظیم نفع کو تلاش کرنے کے لیے تھا، الذی اجتمع لنا الامن، جس کی وجہ سے ہمارے لیے امن و عافیت، کامیابی، دشمن کی ہلاکت اور اس سے راحت، سب چیزیں ہمیں اکٹھی مل گئیں۔ وجدت سرعة اللین والرفق اسرع واشد استئصالا للعدو من سرعة المکابرۃ، کہتا ہے کوا کہ نرمی اور مہربانی کے ذریعے سے پچھاڑنے کو میں نے زیادہ مؤثر اور زیادہ طاقتور پایا ہے دشمن کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے تکبر کے ذریعے سے پچھاڑنے سے کے مقابلے میں۔ فإن النار لا تزيد بحدتها وحرها إذا أصابت الشجرة على أن تحرق ما فوق الأرض منها، اس لیے کہ آگ اپنی حدت اور اپنی گرمی اور تیزی کے ذریعے سے جب وہ درخت کو لگ جاتی ہے تو وہ زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ والماء ببرده، پانی اپنی ٹھنڈک کے ساتھ اور اپنی نرمی کے ساتھ، یستأصل ما تحت الارض منها، کہ جو کچھ زمین پر ہے وہ ساری چیزوں کو اکھاڑ پھینک دیتا ہے۔ وَيُقَالُ، اور یہ بات کہی جاتی ہے، أَرْبَعَةُ أَشْيَاء لَا يَسْتَقِلُّ خَلِيلُهَا، 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے تھوڑے کو بھی تھوڑا نہیں سمجھا جاتا ہے، آگ، بیماری، والعدو والدین، دشمن اور قرض۔ قال الغراب، کوا کہتا ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْمَلِكِ ملکی وَأَدَبِهِ وَسَعَادَةِ جَدِّهِ، کوا کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بادشاہ کی درست رائے اور بادشاہ کے ادب، اخلاق اور اس کی نیک بختی کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يُقَال، اس لیے کہ ایسے کہا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، اِذَا طَلَبَ اِثْنَانِ أَمْرًا، 2 شخص مل کر کسی معاملے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمَا أَفْضَلُهُمَا مُرُوءَةً، تو اس معاملے کو حاصل کر لیتا، پا لیتا ہے ان دونوں میں سے جو ان دونوں میں انسانیت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے۔ فَإِنْ اعْتَدَلَا فِي الْمُرُوءَةِ، اگر وہ دونوں انسانیت میں برابر ہوتے ہیں تو فَأَشَدُّهُمَا عَزْمًا، تو اس میں اس چیز کو ان دونوں میں جو زیادہ پختہ کار ہوتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْعَزْمِ، اگر یہ عزم اور ارادے میں دونوں برابر ہوتے ہیں تو فَأَسْعَدُهُمَا جِدًّا، ان میں سے جو زیادہ کوشش کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو پا لیتا ہے، زیادہ کوشش کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا اس کو پا لیتا۔ من حارب الملک الحازمہ، اور آگے کوا کہتا ہے کہ جو پختہ کار، عقل مند، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بادشاہ سے لڑتا ہے، الذی لا تبطرہ السراء، جس کو نہ تو خوشی تکبر و غرور میں ڈالتی ہے، ولا تدہشہ الضراء، نہ مصیبت پریشانی اس کو دہشت و حیرت میں ڈالتی ہے، کانا ہوا داعی الحتف الی نفسہ، تو وہ خود اپنی موت کو خود سے دعوت دیتا ہے۔ داعی الحتف الی نفسہ، اپنے نفس یعنی اپنی موت کو دعوت دینا، یہ ایک تعبیر ہے، داعی الحتف الی نفسہ، وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے۔ ولا سیما اذا کان مثلک ایھا الملک، اور خصوصاً
جب آپ کے جیسے بادشاہ ہوں جو العالم بفروض الاعمال، جو کاموں کی ذمہ داریوں کے جانکار، اور وہ موضع شدت واللین، سختی اور نرمی کی جگہوں کے جانکار، والغضب والرضا، غصے اور خوشنودی کی جگہوں کے جانکار، والمعالجتی والاناتی، جلدی، عجلت اور تاخیر کی جگہوں کے جانکار، الناظر فی امر یومہ وغدہ، اپنے آج اور کل کے معاملے پر نظر کرنے والا، وعواقب اعمالہ، اور اپنے اعمال اور اپنے کارناموں کے انجام پر غور کرنے والا، اس جیسا بادشاہ ہو تو اس کے لیے کامیابی بالکل یقینی ہوتی ہے۔ قال الملک، بادشاہ نے کوے سے کہا، بل برأیک وعقلک، بلکہ تمہاری رائے، تمہاری عقل، ونصیحتی کا، اور تمہاری نصیحت، وبمن تعلیعک کان ذلک، اور تمہاری قسمت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو پائی ہیں، ہم اپنے دشمن کو ہم نے زیر کر دیا ہے، ہرا دیا۔ فإن رأی الرجل الواحد العاقل، بادشاہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو تنہے تنہا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، پختہ کار ہوتا ہے، ایسا شخص ابلغ فی ہلاک العدو، زیادہ مؤثر ہوتا ہے دشمن کو ہلاک کرنے میں، من الجنود الکثیرتی، بہت سارے لشکروں سے، من ذوی البأسی، جو بہت زیادہ طاقت والے، والنجدتی، دلیر، والعددی والعددی، اور بہت سارے ساز و سامان والے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک عقل مند پختہ کار شخص طاقتور لشکر کو ہرا سکتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ عَجِيبِ أَمْرِكَ، لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ تمہارا جو معاملہ مجھے سب سے زیادہ عجیب نظر آیا ہے، طول لبسک بین زہرانی البوم، کہ تم لمبی مدت تک ٹھہرے رہے الوؤں کے درمیان، تسمع الکلام الغلیظ، ان سے سخت گفتگو کو سنتے رہے، ثم لم تسقط بینہن بکلمۃ، لیکن ان کی سخت گفتگو کو سنتے رہے، لیکن تم نے ان کے سامنے میں کوئی بات نہیں کہی، کوئی بات کو نہیں گرایا، یعنی اپنے راز کو ظاہر نہیں کیا۔ قال الغراب، کوے نے کہا، لم ازل متمسکا بادبک ایھا الملک، کوا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں مسلسل آپ کے ادب کو تھامے ہوئے تھا، اصحب البعید، میں دور کو قریب کرتا، والقریب اصحب البعید والقریب، میں دور اور قریب کے ساتھ میں رہتا، بالرفق واللین والمبالغۃ والمؤاتات، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، نہایت ہی مبالغہ کے ساتھ، والمؤاتات یعنی موافقت کے ساتھ۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، اصبحت وقد وجدتک صاحب العمل، میں نے تم کو کام کرنے والا پایا، ووجدت غیرک من الوزراء، تمہارے علاوہ وزراء کو اصحاب اقاویل، وجدت اصحاب اقاویل، صرف بات کرنے والا پایا ہے، لیس لها عاقبۃ حمیدہ، جس کا انجام درست نہیں ہوتا، فقد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر تمہارے ذریعے سے احسان کیا، منتن عظیمتن، بڑا احسان کیا، لم نکن قبلها نجد لذت الطعام ولا الشراب، ہم اس سے پہلے نہ تو کھانے کی لذت کو محسوس کرتے تھے، پاتے تھے، نہ پینے کی، ولن نوم، نہ تو سونے کی لذت کو ہم پاتے تھے، ولا القرار، نہ ہمیں کسی قسم کا قرار آتا تھا، وکان یقال، یہ بات کہی جاتی ہے کہ لا یجد المریض لذت الطعام والنوم حتی یبرأ، کہ مریض نہیں پاتا ہے کھانے اور سونے کی لذت کو جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے، ولا الرجل الشریح، اور حریص شخص، الذی قطع طعامہ سلطانہ، کہ جس کو مزہ لگ چکا ہو، اطعمہ سلطان ہو، جس کو کھلا دیا ہو اس کے بادشاہ نے، فی مال و عمل فی یدہ، اس مال اور عمل کے سلسلے میں جو اس کے ہاتھ میں ہے، حتی ینجزہ لہ، یہاں تک کہ وہ اس کو پورا کر دے۔ نہ وہ حریص شخص جس کو اس کے بادشاہ نے اس کو مال اور عمل کے سلسلے میں اس کو لگا دیا ہے، اس کے ہاتھ میں سپرد کر دیا، حتی ینجزہ لہ، یہاں تک کہ وہ کام اس کے لیے پورا کر دے، ولا الرجل الذی قد الح علیہ عدوہ وهو یخاف صباحا ومساء، اور نہ اس شخص کے سلسلے میں جس پر اس کے دشمن نے اصرار کیا ہوا ہے، یعنی وہ اس کے پیچھا پڑا ہوا ہے، وہ اس سے صبح و شام ڈرتا ہے، حتی یستریح منہ قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کو اس سے راحت نہ مل جائے، ومن وضع الحمل الثقیل عن یدیہ، جس نے سخت بوجھ کو رکھ دیا اپنے ہاتھوں سے، فقد اراح نفسہ،
اس نے اپنے آپ کو راحت میں رکھ لیا. ومن آمن عدوہ سلج صدرہ اور جو شخص اپنے دشمن سے معمون ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. سلج صدرہ اس کے سینے کو ٹھنڈک حاصل. قال الغراب کوے نے کہا اسأل اللہ الذی میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں الذی اہلک عدوک جس نے آپ کے دشمن کو ہلاک کیا ان یمتعک بسلطانی کہ اللہ آپ کو اپنی سلطنت کے ذریعے سے نوازے وَإِن يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ صَلَاحَ رَعِيَّتِكَ اور اس میں آپ کی رعایا کی صلاح اور درستگی کو رکھے وَيُشْرِكَهُمْ فِي قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُلْكِكَ اور آپ کی سلطنت کے ذریعے سے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک میں ان کو شریک کرے. فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُلْكِهِ قُرَّةُ عُيُونِ رَعِيَّتِهِ اگر بادشاہ اس کی سلطنت میں اس کے رعایا کے آنکھوں کی فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُلْكِهِ قُرَّةُ عُيُونِ رَعِيَّتِهِ اگر بادشاہ اس کی سلطنت میں اس کے رعایا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو اس کی مثال مثل زنمت العنز الذی اس بکری کے گنڈی کی طریقے سے ہوتی ہے التی یمسھا جس کو وہ چوس لیتا ہے وہ یحسبها حلمۃ الذرع اور وہ اس کو تھن کی گنڈی گمان کرتا ہے. یعنی بکری کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بکری کے گردن کے پاس جو گنڈی سے لٹکتی ہوتی ہے وہ اس کو چوس کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ تھن کو چوس رہا ہے. تو اگر بادشاہ کے ملک کے اندر اس کے رعایا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان نہ ہو تو بس اس بادشاہ کی حکومت کے ذریعے سے ایسے ہی صرف حاصل ہوگا جس طریقے سے جو بچہ اس بکری کی گنڈی کو التی یمسھا اس بکری کی گنڈی کی طریقے سے جس کو وہ چوستا ہے وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے بکری کی گوشت کا ٹکڑا التی یمسھا جس کو وہ چوستا ہے اور اس کو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ تھن کی گنڈی ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو دودھ حاصل نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے بادشاہ کے ذریعے سے اس کی رعایا کو اس کی سلطنت میں لوگوں کو اگر آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل نہ ہو تو وہ بھی ایسے ہی بیکار ہے. فلا یصادف فیہا خیرا وہ اس کے اندر کوئی خیر کو نہیں پا سکتا. قال الملک بادشاہ نے کہا ایھا الوزیر الصالح اے نیک وزیر کیف کان سیرۃ البوم وملکھا الو اور ان کے بادشاہ کا طریقہ کار فی حروبہا ان کے جنگ کے درمیان کیسا تھا. وہ فیما کانت فیہ اور فیہ من امورہا اور وہ اپنے امور میں کیسے تھے. فیما کانت فیہ من الامور وہ اپنے امور اپنے کاموں کے سلسلے میں کیسے تھے. تو قال الغراب کوے نے کہا کان سیرت بدر اس کی سیرت یعنی بادشاہ کی جو ہمارے دشمن کا بادشاہ تھا الوؤں کا جو بادشاہ تھا اس کی سیرت بدر متکبر و اشر اور شریر و خیلا گھمنڈی و عز اور عاجز اور اپنے آپ پر فخر کرنے والے کی جیسی اس کی سیرت تھی. ما فیہ من الصفات الذمیمۃ اس کے علاوہ اس کے اندر دیگر بری صفات بھی تھی. وہ کل اصحابہ و وزرائہ شبیہ بہ اس کے دیگر ساتھی اور اس کے وزراء بھی اسی کے مماثل تھے. الا الوزیر الذی کان یشیر بقتل مگر وہ وزیر جو میرے قتل کا مشورہ دیتا تھا. فانہ کان حکیما عریبا وہ شخص نہایت حکیم عقلمند فلسفی پختہ کار عالم شخص تھا. قلما یرا مثلہ فی علو الہمت اس جیسا شخص علو ہمت کی بلندی و کمال العقل اور عقل کی کمال اور رائے کی درستگی میں بہت کم دیکھا گیا. قال الملک بادشاہ نے کہا وَأَيُّ خَصْلَةٍ رَأَيْتَ مِنْهُ كَانَتْ أَدَلَّ عَلَى عَقْلِهِ کون سی عادت تم نے اس کے اندر دیکھی ہے جو اس کی عقل پر دلالت کرتی تھی. تو کوے نے کہا خلتانی دو عادتیں تھی. احداہما رأیہ فی قتلی اس کی ایک وہ رائے جو میرے قتل کے سلسلے میں تھی. والاخری انہ لم یکن یکتم صاحبہ نصیحتہ وان استقلها کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے بادشاہ کو نصیحت کرنے اپنے بادشاہ سے نصیحت کو چھپاتا نہیں تھا گرچہ کہ وہ تنہا کیوں نہ رہ جائے. ولم یکن کلامہ کلام عنف وقسوۃ اور اس کی بات چیت جو ہے سخت اور درست شخص کے طریقے سے نہیں ہوتی تھی. ولکنہ کلام رفق ولین مگر اس کی گفتگو نہایت نرم اور جو ہے بالکل
بالکل نرم ہوا کرتی تھی. حتی انہ ربما اخبرہ ببعض عیوبہ، بلکہ وہ کبھی کبھی اپنے بعض عیوب کو بھی بتلا دیتا تھا. ولا یصرح بحقیقت الحال، لیکن حقیقت حال کی صراحت نہیں کرتا تھا. بل یضرب له الامثال، بلکہ اس کے لیے مثالیں پیش کرتا تھا. ویحدثہ بعیب غیرہ، اور دوسروں کے عیب کے ذریعے سے اس کو بتلاتا تھا. فیعرف عیبہ، جس کے ذریعے سے بادشاہ اپنے عیب کو جان لیتا تھا. فلا یجد ملکہ الی الغضب علیہ سبیلا، بادشاہ کو اس کے اوپر غصے کا کوئی راستہ نہیں مل پاتا تھا. وکان ممن سمعته یقول لملکہ، اس کی وہ بات جو میں نے اس سے سنی ہے، جو اپنے بادشاہ سے کہہ رہا تھا. انہ لا ينبغي للملک ان یغفل عن امرہ، کہ بادشاہ کو اپنے معاملے سے غافل نہیں ہونا چاہیے. فانہ امر جسیم، اس لیے کہ بادشاہ کا معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے. لا یظفر به من الناس الا قلیل، اس لیے کہ اس کو بہت تھوڑے لوگ پاتے ہیں. ولا یدرک الا بالحزم، اور جو ہے بادشاہت کو حزم سے، عزم سے اور پختگی کے ہی ذریعے سے پایا جا سکتا ہے، کے بغیر نہیں پایا جا سکتا ہے. فإن الملک عزیز، اس لیے کہ سلطنت جو ہے نہایت عزیز اور قیمتی چیز ہوتی ہے. فمن ظفر به، جو اس کو پالے. فلیحسن حفظہ وتحسینہ، اور اس کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کو اچھے طریقے سے انجام دے. فإنہ قد قیل، تو اس کے بارے میں کہا ہے انہ فی قلت بقائہ، اس لیے کہ سلطنت اپنے یعنی کم باقی رہنے میں بمنزلت قلت بقاء الظل عن ورق نیلوفر، نیلوفر یعنی کمل کے پتوں کے سائے کے کم باقی رہنے کی جیسی ہوتی ہے. یعنی جیسے کمل کے پتوں کا سایہ کم باقی رہتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے سلطنت بھی ایسے ہی بہت کم باقی رہتی ہے. وہ فی خفت زوالی، وہ سرعت زوال جلدی زائل ہونے میں سلطنت. وہ سرعت اقبالی و ادباری، اس کے جلدی آنے جانے میں کر رہی ہی، جیسے ہوا کی طریقے سے ہوتی ہے. ہوا جس طریقے سے جلدی آتی جاتی ہے، سلطنت بھی آتی جاتی رہتی ہے. وہ فی قلت ثباتی، اور سلطنت حکومت جو ہے اپنے ثابت قدم کم رہنے کے سلسلے میں کاللبیب مع اللئام، عقل مند کی طریقے سے ہوتی ہے جو کمینوں کے بیچ میں آ گیا ہو. تو کمینہ عقل مند کمینوں کے بیچ جس طریقے سے کم رہ پاتا ہے، اسی طریقے سے بادشاہت بھی بہت کم رہ پاتی ہے. وہی سرعتی اضمحلالی، وہ جلد ختم ہونے میں کحباب الماء، پانی کے اس بلبلے کی طریقے سے ہوتی ہے. من وقل مطری، جو پانی کے پڑنے کے بعد جو بلبلہ آتا ہے اور جل چلا جاتا ہے، اسی کے معنی یہ بادشاہت ہوتی ہے. فہذا مثل اہل العداوۃ الذین لا ينبغي ان یختر بهم، یہ ان دشمنوں کی مثال ہے جن سے دھوکہ کھانا مناسب نہیں ہے. وانہم اظہروا توددا وتضرعا، گرچہ کہ وہ اپنی محبت، اپنی تضرع، خشوع و خضوع کا اظہار کیوں نہ کرے. انقضى باب البوم والغربان، الو اور کووں کا باب یہاں پر ختم ہو گیا. تو دیکھیے دوستو، یہ کہانی تھی الو اور کوے، جس کو میں نے بیچ میں چمگاڈر کا ترجمہ میں نے کیا تھا. میں سلسلے میں معذرت خواہ ہوں، ویڈیوز میں ہے، اس کی آپ تصحیح کر لیں. اب آگے جو کہانی شروع ہونے والی ہے، یہ باب القردی والغیلم، باب القردی بندر اور کچھوے کی یہ کہانی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم شروع کریں گے. اور کلیلہ دمنہ کا جو سلسلہ ہم نے پہلے شروع کیا تھا، بلکہ دیگر کتابیں بھی اسالیب الانشاء وغیرہ ہم نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کی بھی ہم تکمیل کرنے کی انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ کوشش کریں گے. اور اگر ممکن ہو پاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے دیگر کتابیں بھی شروع کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.